بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے, اور میں اس وقت مخاطب ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے BS اسٹوڈنٹ سے. میں آج آپ سے پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے ملٹری انٹرونشنز پہ بات کروں گا کہ ملٹری انٹرونشنز ان پاکستان. آپ دیکھیں کہ جب ہم ملٹری انٹرونشنز ان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو 1958 سے سٹارٹ کرتے ہیں, جب سکندر مرزا imposed martial law and invited Ayub Khan to rule over the masses of Pakistan. اب 1958 میں مارشل لا سکندر مرزا نے امپوز کیا اور اس کے بعد ایوب خان کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور پاکستان پہ حکمرانی کریں. اب جب ایوب خان اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ملٹری کوئی ڈکٹیٹر یا ملٹری رولر آتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کو سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہم کس طرح حاصل کریں. اب اس کے اندر 2 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ کون سا کہ ٹو گیٹ سپورٹ آف دا ماسز, کہ لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کس طرح اپنے ساتھ ملانی ہیں یا لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک میں ایگزسٹنگ پولیٹیشنز ہیں ان کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا. اب یہ 2 پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے تاکہ ہم کسی بھی ملٹری رول کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں اور جب آپ کویسچن آپ کا پیپر میں آئے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر سکیں. نمبر 1 کون سا کہ کس طرح ہم پاکستانی ماسز کی سپورٹ حاصل کریں. دوسرا پوائنٹ کون سا کہ کس طرح ہم جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم اپنے ساتھ ملائیں, کس طرح ہینڈل کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کسی بھی ملٹری رولر کے لیے 2 بڑے چیلنج ہوتے ہیں جس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کو گین کرنے کے لیے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو وہ مختلف سٹیپس اٹھاتا ہے. وہ کون سے سٹیپس ہوتے ہیں آپ لکھیں گے, میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 گراس روٹ لیول ڈیموکریسی, کہ ہر جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا ملٹری رولر ہوتا ہے وہ جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو سلوگن ہوتا ہے وہ اس کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. گراس روٹ لیول پہ وہ پاورز کو ٹرانسفر کرنے کا ایک آئیڈیا دے. وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیشینس ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ریزالو دا ایشوز آف دا masses. They have failed to deliver in Pakistan. That's why the military rulers have come to power. اور جب وہ پاور میں آئے ہیں تو وہ کس لیے آئے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے. اب یہ ٹرانسفر آف پاور ایٹ دا گراس روٹ لیول, یہ بات ایوب خان نے بھی کی, یہ بات جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کی, اور یہی بات جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی کی. تو گراس روٹ لیول کے اندر ڈیولوشن کا جو پلان ہے مشرف صاحب نے دیا, BD نظام دیا گیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا گیا. یہ تینوں کے اندر تینوں ملٹری جو رولرز ہماری اسٹیٹ کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں ان تینوں کے اندر یہ ایک کامن فیکٹر. امید ہے آپ نے یہ پوائنٹ لکھ لیا ہوگا. تو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریفرنڈم. 1959 میں ایوب خان صاحب نے ریفرنڈم کروایا. اس ریفرنڈم کے نتیجے میں ایوب خان صاحب کو عوام نے ایک سپورٹ دی کہ اس کو ملک کا پریزیڈنٹ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. ریفرنڈم ہوتا کیا ہے؟ ریفرنڈم بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو لوگ یس اور نو کی شکل میں اس کا رپلائی کرتے ہیں. پراپر الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ الیکشنز ہیں جن کا ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ مور دین 90% رہا ہے. اب ریفرنڈم کے اندر ضیاء الحق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ پاکستان میں اسلامائزیشن چاہتے ہیں, کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرے گا. یس اور نو کی شکل میں آپ نے رپلائی کرنا ہے. اگر آپ یس کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ملٹری رولر کو یہ سپیس دے رہے ہیں کہ اس کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے اور آپ ملک میں جو ہے وہ اپنا رول اسٹیبلش کریں تاکہ جو مقصد آپ پبلک سے پوچھنا چاہ اوپینین لی ہے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اب 1959 میں ایوب خان صاحب نے جو دوسرا پوائنٹ اٹھایا وہ ریفرنڈم کا تھا. ریفرنڈم ایوب خان صاحب نے بھی کروایا, جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے بھی ریفرنڈم کرایا, اور مشرف صاحب نے بھی ریفرنڈم کرایا. پاکستان کی تاریخ میں یہ 3 ریفرنڈم ملٹری رولرز کے آپ کو ملیں گے کہ جس کے اندر اسی ریفرنڈم کو بیس بنا کے انہوں نے اپنا پاکستان میں جو اقتدار ہے اس کو پرولونگ کیا. تیسرا پوائنٹ نیو کانسٹیٹیوشن.
ایوب خان صاحب نے نیو کانسٹیٹیوشن 1962 میں انہوں نے ایک نیا آئین متعارف کروایا. جس طرح آپ دیکھیں کہ یحییٰ خان صاحب تھے, انہوں نے LFO دیا, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کچھ امینڈمنٹس ایسی کی, آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جن امینڈمنٹس کی وجہ سے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بڑا شدید متاثر ہوا, اس پہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ آئے. وہ ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کس نے متعارف کروایا؟ یہ ایوب خان صاحب نے متعارف کروایا. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, تو پھر کون سا گورنمنٹ تھا؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا, جس میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا, پریزیڈنٹ ہوگا, اور پریزیڈنٹ جو ہے ول رن دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. اور اس کے بعد نیشنل لینگویج میں اب دیکھیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز چل رہے تھے, اس میں دو بڑے میجر ایشوز تھے. ایک لینگویج کا تھا کہ کیا پاکستان میں بنگالی آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے یا اردو آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اردو اور بنگالی دونوں کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا. اور دوسرا جو ایشو ہمارے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تھا وہ ایشو آف ریپرزنٹیشن تھی کہ ہماری جو لیجسلیچر ہے اس کے اندر جو سیٹس کی ڈویژن ہے وہ آن دا بیسس آف پاپولیشن ہونی چاہیے یا آن دا بیسس آف پرنسپل آف پیرٹی ہونی چاہیے. اب دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی کیا نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں ان کی جو تقسیم ہے ہمارے دونوں یونٹس کے درمیان وہ آن دا بیسس آف پاپولیشن ہونی چاہیے یا پرنسپل کا جو پیرٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی بنیاد پہ ہونی. اگر یہ آن دا بیسس آف پاپولیشن کرتے تو پھر ایسٹ پاکستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی نیشنل اسمبلی کے, ان کے MNA زیادہ ہوتے. اور اگر ہم پرنسپل آف پیرٹی کی بنیاد پہ کرتے تو پھر ایکول ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہوتا بٹوین ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. تو یہ جو اختلاف تھا اس کو 1962 کے کانسٹیٹیوشن نے ایوب خان صاحب نے اپنے دور میں کس طرح ایڈریس کیا. انہوں نے کہا جی 156 ٹوٹل سیٹس ہوں گی, 156 ٹوٹل سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی, اور ان سیٹس کی جو ڈویژن ہوگی وہ 78 فار ایسٹ پاکستان اور 78 فار ویسٹ پاکستان. یعنی پرنسپل آف پیرٹی کا فارمولا اڈاپٹ کر دیا گیا. اس میں پاپولیشن کو سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کر دیا گیا تاکہ دونوں یونٹس کو جو ہے وہ مطمئن کر سکے. لیکن اس کے خلاف بنگالیوں کا شدید ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آبادی کے تناسب سے سیٹس چاہیے, ہمیں پرنسپل آف پیرٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹس نہیں چاہیے. تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جب یہ بعد میں پریزیڈنشل الیکشن اناؤنس کر دیا گیا. اب پریزیڈنشل الیکشن جو تھا یہ تیسرا کانسٹیٹیوشن کے متعلق جو کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ چوتھا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے کروایا, اور جس میں باقاعدہ جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن اناؤنس کروایا گیا. یعنی دو طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ڈائریکٹ الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں ماسز ڈائریکٹ اپنے نمائندے چنتی ہیں, اور انڈائریکٹ الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندے آگے اپنے نمائندے چنتے ہیں. یعنی جس طرح پاکستان میں پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, ہمارا جو سینٹ کا اس وقت موجودہ دور میں جو الیکشن ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہے, ہمارا جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. تو یہ جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا تھا یہ انڈائریکٹ الیکشن تھا. تو اس کے ووٹرز کون تھے, کون لوگ تھے جو پریزیڈنٹ کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے تھے؟ تو اس میں کیا تھا, 80,000 BD ممبرز, 80,000 BD ممبرز تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا. پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پریزیڈنٹ کو انہوں نے ووٹ دینا تھا, اور اس میں رکھا یہ گیا کہ سمپل میجورٹی ہو. سمپل میجورٹی یعنی 80,000 ممبرز ہیں, اس میں سے جو سمپل میجورٹی جو اس کا ہاف بنے گا اس سے چند ووٹ اگر اوپر کوئی ہو گئے, ایک طرف ہو گئے, تو وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر سکتے تھے. تو سمپل میجورٹی سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا, اور پریزیڈنٹ شپ کا جو ٹینیور ہوگا وہ 5 ایئرز ہوگا. 5 ایئرز پہ پریزیڈنٹ کا ٹینیور 5 سال کے لیے وہ پریزیڈنٹ رہے گا. اب یہ جو الیکشنز ہوئے یہ پاکستان میں کب ہوئے؟ 1964 میں. 1964 میں پریزیڈنشل الیکشنز ایوب خان صاحب نے کروائے. اس میں 2 کینڈیڈیٹس آئے, ایک محترمہ فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر, اور کینڈیڈیٹ تھیں کس کے مقابلے میں؟ ایوب خان صاحب کے مقابلے میں. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فاطمہ جناح کی ایک بہت اچھی کتاب ہے مائی بردر, وہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. آپ لوگ بڑی قائد اعظم محمد علی جناح کے جو لاسٹ
ڈیز ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک زبردست بک ہے. تو فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر، یہ میں ویسے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس ٹاپک سے ہٹ کے کہ وہ آپ کو پڑھنے میں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو ایوب خان اور فاطمہ جناح کا جناب الیکشن، دونوں کینڈیڈیٹ، بڑی بھرپور کمپین فاطمہ جناح کی، بڑا پبلک رسپانس آ رہا تھا اور بڑا اچھا لوگوں نے ویلکم کیا فاطمہ جناح کو. اور ایوب خان تو یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے مقابلے پہ فاطمہ جناح آ جائیں گی اور اتنا سخت کمپٹیشن دونوں کے درمیان ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن کیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہر جو ملٹری رولر ہوتا ہے اس کے دو ٹارگٹس ہوتے ہیں. ایک کیا کہ کس طرح پبلک کی سپورٹ لینی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ایگزسٹنگ پولیٹیشینز کو کارنر کرنا ہے، ان کو ذرا ٹف ٹائم دینا ہے کہ یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں، اور اگر وہ سیاست نہیں چھوڑتے تو وہ ملٹری رولر جو ہے اس کی سپورٹ کریں. تو یہاں پہ کوئی جو سیزنڈ پولیٹیشین تھا اس وقت، جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان میں سے کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ ایوب خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرے. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ساری موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایوب خان کے مقابلے پہ الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. اب جناب کینڈیڈیٹس 2 اور 80,000 جو بی ڈی ممبرز تھے وہ اس کے ووٹرز تھے. تو یہ جب ایک تو آپ یہ جو 80,000 بی ڈی ممبرز ہیں، ان کی ایک اور میں آپ کو تقسیم بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. شاید آپ کو یہ جو ہمارے خلاصے یا کتابیں مارکیٹ میں پاکستان اسٹڈیز کے متعلق ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ بڑی ایک ڈفرنٹ چیز میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ 80,000 میں 22,000 نان الیکٹڈ ممبرز تھے. 80,000 ٹوٹل ممبر تھے، اس میں سے 22,000 نان الیکٹڈ ممبرز تھے کہ جو کہیں سے کونسلرز کہیں سے ووٹ لے کر نہیں آئے تھے، نہ وہ کونسلرز تھے. تو وہ کون سے تھے؟ وہ آفیشیل ہمارے جو ملازم تھے. جیسے جو تھانے دار ہے وہ جس حلقے میں لگا ہوا ہے اس حلقے کی جو کونسل ہوگی یا جو یونین کونسل ہوگی اس کا وہ بھی ممبر ہوگا. تحصیلدار وہاں کا، یہ جو سارے جتنے آفیشیلز جو جس کانسٹیچوئنسی میں یا جس ایریے کے اندر وہ کام کرتے تھے اس کونسل کے وہ بھی ممبر ہوتے تھے، وہ بھی اس الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے تھے. ان کی تعداد کیا تھی؟ 22,000. اور ریمیننگ جو حضرات تھے وہ 80,000 میں جو 22,000 مائنس کر دیں اور اس کے بعد جو ریمیننگ ہوں گے وہ الیکٹڈ ممبرز تھے. اب ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے. جب ووٹ کاسٹ کیے تو فاطمہ جناح کو کتنے ووٹ ملے؟ 29,000 فاطمہ جناح نے ووٹ حاصل کیے، اور جو ایوب خان صاحب تھے ان کو 50,000 ووٹ ملے. اب آپ دیکھیں 50,000 ووٹ ایوب خان صاحب نے لیے اور 29,000 جو ہے وہ فاطمہ جناح نے لیے. اب ایوب خان میں سے وہ 22,000 جو سرکاری ملازم تھے، اب سرکاری ملازم اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں جا سکتے، یا جو ایگزسٹنگ رولرز ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے، تو وہ 22,000 آپ 50,000 میں سے نکالیں تو بہت کم مارجن رہ جاتا ہے، بہت کم مارجن رہ جاتا ہے. لیکن فاطمہ جناح نے 29,000 جو ہے وہ ووٹ لیے. اور یہ جب ریزلٹس آئے تو ایسٹ پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو اس میں ریگنگ ڈکلیئر کی گئی کہ ریگنگ ہوئی ہے اور ریگنگ کے ذریعے فاطمہ جناح کو ہروایا گیا ہے. لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ 1965 کی وار سٹارٹ ہو گئی، اور 1965 کی وار ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل ایک سینیریو چل رہا تھا، جو ایک ملٹری رولر کو ریزسٹنس آ رہی تھی. ایوب خان صاحب نے جب ریزائن کیا تو اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان صاحب کے پاس ٹرانسفر ہو گیا، اور یحییٰ خان نے 1970 کے الیکشنز کروائے. 70 الیکشنز کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر شیخ مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان میں اور ہمارے ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو 1967 میں بنی تھی اور 1970 کے الیکشنز میں پاپولر پارٹی بن گئی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ ہماری جو انڈین ہسٹری ہے اس کے اندر یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ودن 3 years اٹ بیکیم پاپولر پارٹی ان پاکستان. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بڑی ڈائنامک لیڈرشپ تھی. انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا. نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ہماری جو ایک فارن پالیسی ہے، بائی لیٹرلزم ہماری فارن پالیسی کے اندر جو آیا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کرسما تھا، کرسمیٹک لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں 2 بڑی کرسمیٹک لیڈرشپ، ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یہ کرسما کی جو فریز
فریز ہے یہ ان ہماری دو لیڈرشپ کے لیے ہمارے ہسٹورینز استعمال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کیم ٹو پاور، اور انہوں نے جو ہے وہ آتے ہی سب سے پہلے جو ان کو چیلنج فیس کرنا پڑا وہ وہی تھا جو ایوب خان کو فیس کرنا پڑا، پولیٹیکل لیجیٹیمائزیشن، کہ پولیٹیکل لیجیٹیمائزیشن ہم کس طرح کریں، کس طرح ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور کس طرح ہم جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح ہم مینیج کریں، یا کس طرح اس کو رستے سے ہٹائیں تاکہ ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہو سکے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا میتھڈز اڈاپٹ کیے، یہ آپ کا ساتھ میری جو پہلے ایوب خان صاحب کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، اس سینیریو کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے، اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے۔ اب پہلا پوائنٹ انہوں نے کیا ہوا، پہلے میں نے آپ کو کہا ایوب خان صاحب کے دور میں ٹرانسفر آف پاور ایٹ گراس روٹ لیول، یہاں پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا۔ ایوب خان صاحب نے بی ڈی کا سسٹم متعارف کروایا، یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا جی، کہ لوکل گورنمنٹ گراس روٹ لیول کہ یہ جو پہلے نمائندے ہیں یہ دے ہیو فیلڈ ٹو پرووائڈ یور سروسز، اور اب کیا ہے کہ ہم آپ کے نئے نمائندے لا رہے ہیں جن کو آپ لوگ الیکٹ کریں گے، جن کو آپ سلیکٹ کریں گے، اور وہ آپ کے رائٹس کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے، لہٰذا ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ منظر عام پہ لانی چاہیے۔ الیکشنز ہوئے، بہت سارے لوکل گورنمنٹ کے انہوں نے ایوب خان صاحب یہ ضیاء الحق صاحب نے الیکشن بھی کروائے، اور ان کے الیکشنز کے نتیجے میں یہ جو لوکل گورنمنٹ جو نیچے اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے ریفرینڈم کا، اور ریفرینڈم میں یہاں سٹیٹمنٹ کیا تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ کیا آپ ملک میں اسلامائزیشن چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا یس ہم چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب نے کہ ہمیں عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ملک کے اندر اسلامائزیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، لہذا ہم اقتدار جو ہے وہ کنٹینیو۔ حالانکہ پہلے جب بھی کوئی ملٹری رولر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے 90 ڈیز میں الیکشنز کروانے کا وعدہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا کام حکمرانی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ الیکشنز کروائیں گے، اور الیکشنز کروانے کے بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا جو ونگ ہے، ہم اس کے اندر کام کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی ملٹری رولر جو ہے وہ اپنا مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا جناب یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ضیاء الحق صاحب نے ڈیفرنٹ نیریٹو دیا۔ ایوب خان صاحب نے تو ایبڈو متعارف کروایا، ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس کے، جس کے اندر انہوں نے اپنے مخالفین کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کروایا۔ ایک خوبی ہے ان ملٹری رولرز میں کہ انہوں نے جس طرح بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے تھے، یا ان پہ ایف آئی آرز کرواتے تھے، یا ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں پار کر دیتے تھے، لیکن یہاں کیا تھا کہ ملٹری رولرز نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہینڈل کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایوب خان صاحب نے ایبڈو کے تحت ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اسلام میں پولیٹیکل پارٹیز کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لہذا دیر از نو پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان، اور اب جو الیکشنز ہوں گے وہ نان پارٹی بیسڈ ہوں گے، جس کے نتیجے میں 1985 میں نان پارٹی بیسڈ الیکشنز ہو گئے۔ اب 1985 میں الیکشنز ہوئے، اس میں موسٹلی وہ پولیٹیشنز جو پہلے سیاست میں تھے اور پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال رہے تھے وہ سارے کے سارے مائنس ہو گئے، اور ایک نئی لیڈرشپ جو وہ ٹرانسفر آف پاور ایٹ گراس روٹ لیول کی جو بات ہو رہی تھی، وہاں سے کونسلرز لیول کے لوگوں کو اٹھا کر ایم پی ایم این اے بنا دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں آج تک ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اسی لیڈرشپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور یہ چیزیں جن کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہتے ہیں ہر 15 ایئرز کے بعد لیڈرشپ جو ہے اس کے چینج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جو 85 میں ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں منظر عام پہ آئی۔ اور یہ جو 85 کی جو اسمبلی تھی، اب اس کو کیا چیلنجز تھے؟ اس کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم نے پریزیڈنٹ کو پاورفل کرنا ہے۔ ہم پریزیڈنٹ کو پاورفل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن ذرا
ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں 8th امینڈمنٹ متعارف کروائی گئی. 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ ہماری 85 کی جو اسمبلی ہے اس سے 8th امینڈمنٹ جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کروائی گئی, اور جس میں ایک آرٹیکل رکھا گیا اور اس آرٹیکل کا نام تھا 58(2)(b). 58(2)(b). اب 58(2)(b) میں کیا ہوا کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو یہ پاور دے دی گئی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اب یہاں پہ کوئی جو پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن ہے کہ یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں جو پاورز ہیں وہ ساری پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ جب پریزیڈنٹ یہ فیل کرے کہ اسمبلی ہیز لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا ماسز, یا کوئی مورل اور امورل کچھ ایلیگیشنز اس طرح کی چیزیں کچھ لگا کے وہ اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. آپ دیکھیں 1954 میں جو ملک غلام محمد نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی وہ کن بنیادوں پہ کی تھی؟ پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز ڈیزالوڈ بائی ملک غلام محمد ان 1954. اس میں جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ دا ممبرز ہیو لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا ماسز, اور دوسرا کیا تھا کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پاکستان بہت کمزور ہو چکی ہے, اور جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں یہ فائنینشیل کرپشن میں انوالو ہیں اور امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو اکانومی ہے ملک جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہا ہے. لہذا دیر از ڈائر نیڈ ٹو ڈیزالو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. ملک غلام محمد صاحب نے ڈیزالو کر دی. اب اس کو ہم اس کے بعد وہ چیلنج ہوئی, یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے, لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8th امینڈمنٹ میں 58(2)(b) نے پریزیڈنٹ کو اتنا پاورفل کر دیا کہ اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بڑی متاثر ہونے جا رہی تھی. اور ہماری بعد میں جتنی لیڈر ہماری جو بنی ہیں اسمبلیز بنی ہیں وہ چاہے 1988 میں بنی, 1990 میں بنی, 1993 میں بنی, اور اس کے بعد 1996 میں بنی یا 1998 میں بنی. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کون سی کہ جب 1988 میں, 1990 میں, 1993 میں, 1996 میں اور 1998 میں. اب یہ جتنی اسمبلیز بنی ہیں ان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ الیکٹ ہوئی وہ کوئی اسمبلی بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی؟ کہ 58(2)(b) کے تحت غلام اسحاق خان dissolved the assemblies of محترمہ بینظیر بھٹو, dissolved the assemblies of میاں محمد نواز شریف, اور یہ جو پولیٹیکل ہمارا پروسیس ہے وہ بار بار سسپینڈ ہوتا رہا, بار بار پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے رہے. اور یہ کس کا یہ فیکٹر کیوں آ رہا تھا یا امپیکٹ کیوں آ رہا تھا؟ اس وجہ سے آ رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں 8th امینڈمنٹ کے تحت 58(2)(b) متعارف کرا دی گئی, جس میں پریزیڈنٹ کو یہ پاورز دے دی گئیں کہ وہ جب چاہے اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. اور اس کا جو امپیکٹ آیا بعد میں 1988 سے لے کے 1998 تک, وہ جو امپیکٹ آیا کہ ہماری کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے, جو لوگوں نے ووٹ جن کو دیے تھے, وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکی. ضیاء الحق صاحب کے دور میں 2 امینڈمنٹس آئی تھیں, ایک یہ 8th امینڈمنٹ اور ایک 9th امینڈمنٹ. وہ جو 9th امینڈمنٹ تھی وہ پاس نہیں ہو سکی تھی, لیکن جو چیز ایک دفعہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ جاتی ہے اس کو امینڈمنٹ ہم کہیں گے, لیکن وہ پراپر وہ پاس ہونا یا نہ ہونا ایک الگ سی اس کی ڈیبیٹ ہے. تو یہ ضیاء الحق صاحب کا جو دور ہے اس میں جو 8th امینڈمنٹ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اس نے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو بہت متاثر کیا, اور اس کی وجہ سے وہ بیسیکلی مین ہمارے ملک کے اندر جو ڈیموکریسی کو فلورش ہونا چاہیے تھا اس کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑی ہرڈل رہی. اب ضیاء الحق صاحب کے بعد جو تیسرا ہمارے سامنے ملٹری جو رول آتا ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ہے. اب جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کو ذرا اس سے پہلے جو حالات تھے ان کو ذرا انالائز کرنے کی ضرورت ہے. 1997 سے 1997 میں میاں محمد نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آ گئے. اب یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب بھی ہماری سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے تو وہ ہماری جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جنرل اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, وہ 2/3 میجورٹی میں آئے, تو اس کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کیا تھے ان سب پہ ہم روشنی ڈال چکے ہیں. اب یہاں پہ جب 1997 میں میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تو ان کی کنفرنٹیشن اداروں کے ساتھ شروع ہوگی, ملٹری کے ساتھ بھی ان کی کنفرنٹیشن شروع ہوگی, ان کی جوڈیشری کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن سٹارٹ ہوگی, اور ان کی جو ہے وہ
ایک ریجڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف کا جو ریجڈ ایٹیٹیوڈ تھا اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا. اب ریجڈ ایٹیٹیوڈ میں کیا تھا, ایک تو امینڈمنٹس انہوں نے بہت کم وقت میں 13th امینڈمنٹ کر دی, 14th امینڈمنٹ کر دی, 15th امینڈمنٹ کر دی, 16th امینڈمنٹ کر دی. اب 13 سے لے کے 16 امینڈمنٹس جو ہیں, یعنی 13th امینڈمنٹ سے 16th امینڈمنٹ تک, یہ ایک 1997 سے 1999 کے پیریڈ میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا, یہ جب بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ریجڈ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتی ہے تو پاکستان میں حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہونا بھی نہیں چاہیے. جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو رویے ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ڈیموکریسی آپ کو ڈائلاگ کی طرف لے کر جاتی ہے, نیگوسیشنز کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر آپ کسی کو سپیس نہیں دیں گے اس کی بات سننے کے لیے تو جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمرے میں آ جائے گی. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ 1999 میں ملٹری کے ساتھ جو کنفرنٹیشن چل رہی تھی اس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف صاحب came to power, اور جنرل پرویز مشرف صاحب ایک نئے پلان کے ساتھ, ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ پاکستان میں آ گئے. لیکن پہلے انہوں نے اعلان یہی کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور الیکشن کروانے کے بعد ہم واپس گھر چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ جو باقی ادارے تھے وہ بھی ان کو فیور دے رہے تھے. پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر جوڈیشری نے جنرل پرویز مشرف کو 3 ایئرز دیکھیے کہ آپ کو 3 سال جوڈیشری جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس ملک کے اوپر رول کریں اور اس ملک کی جو سسٹم ٹھیک ہونے والا ہے اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں. اب یہاں پھر مشرف صاحب کو اچھا ایک اور مزیدار بات وہ کیا ہے کہ ہمیشہ جب ملٹری ڈکٹیٹرز آئے تو انہوں نے جو ہے کسی نے اپنے لیے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا ورڈ استعمال کیا, کسی نے اپنے لیے پریزیڈنٹ کا ورڈ استعمال کیا, لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے لیے جو ورڈ استعمال کیا وہ چیف ایگزیکٹو کا تھا. چیف ایگزیکٹو ٹرم واز یوزڈ بائی جنرل پرویز مشرف فار ہمسیلف. یہ مارشل لا نہیں تھا بلکہ ایک ڈفرنٹ طرح کا ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جنرل پرویز مشرف صاحب کو پولیٹیکل لیجیٹیمائزیشن یا پولیٹیکل لیجیٹیمیسی چاہیے تھی. وہ جو پہلے ہم نے 2 کے اندر ہم نے ڈسکس کی ہے کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے انہوں نے کس طرح حالات کو مینج کیا, تو یہاں بھی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی میں 2 چیلنجز تھے. کیا تھے کہ لوگوں کی حمایت کس طرح حاصل کرنی ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ کس طرح ملانا ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے تاکہ یہ ہمارے اقتدار کو چیلنج نہ کر سکیں یا ہمارے جو رول ہے اس کے خلاف یہ کانسپائریسیز نہ کر سکیں. تو اس میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنے پہلے جو سکسیسرز ہیں ان کو فالو کیا اور انہوں نے آتے ہی انہوں نے ڈیولوشن پلان دے دیا, ٹرانسفر آف پاور ایٹ دا گراس روٹ لیول. اور ڈیولوشن پلان کے اندر بہت ساری جو پاورز ہیں وہ بیوروکریسی سے بھی لی انہوں نے, اور ایک جو ناظم سسٹم ہے وہ متعارف کروا دیا کہ ڈسٹرکٹ ناظم ہوگا, جو ہمارا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر ہوگا, پولیس بھی ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر ہوگی. یہ ایک نیا کلچر, ایک نیا سینیریو, ایک نئے آئیڈیاز وہ امپلیمنٹ ہو گئے. اور اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کا جو ہے وہ ٹائٹل چینج کر دیا گیا, ڈپٹی کوآرڈینیشن آفیسر DCO کر دیا گیا. اسی طرح اس کے نیچے جو اور ڈیزگنیشنز تھے ان کو کافی چینج کر دیا گیا. کمشنر کا جو ڈویژنل لیول پہ جو کمشنر ہوا کرتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. تو اب یہ ایک ٹوٹل جو سینیریو ہے وہ یہاں پہ چینج ہو گیا کہ ڈسٹرکٹ ناظم کو ہم نے پاورفل کرنا ہے تاکہ وہ جو ڈیولوشن پلان ہے کہ اقتدار کو گراس روٹ لیول پہ ٹرانسفر کرنا ہے وہ پریکٹیکلی میٹیریلائز ہو سکے. اچھا جی, اب دوسرا پوائنٹ جو اس کے اندر یہ ہوا کہ ریفرنڈم, جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی ریفرنڈم اناؤنس کر دی. انہوں نے بھی ریفرنڈم جو ہے اس کے تحت جب ریفرنڈم کرایا تو وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے پورا ایک ملک کے اوپر رول کیا. لیکن تیسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلے ملٹری رولر تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک کنگز پارٹی کا کانسیپٹ دیا. اب کنگز پارٹی کیا ہوتی ہیں؟ کنگز پارٹی وہ ہیں کہ پہلی دفعہ بیسیکلی یہ برٹش سے یہ کانسیپٹ لیا گیا تھا. برٹش جو ہیں ان سے یہ کانسیپٹ لیا گیا کہ کنگز پارٹیز جو ہیں جن کو بادشاہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے یا بادشاہ کی حمایت سے وہ پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے, اس کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے. پاکستان میں جو پریکٹیکلی ہمیں پہلی دفعہ کنگز پارٹی نظر آ رہی ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم تھی, مسلم لیگ کیو تھی. مسلم لیگ کیو جو ہے یہ کنگز پارٹی تھی پاکستان کے جو مشرف نے ڈیولپ کی.
ورنہ موسٹلی ملٹری رولر جو ہے انہوں نے کسی نے اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کوئی الگ سے اسٹیبلش نہیں کی، بلکہ جو گراس روٹ لیول پہ جو پاورز کا ٹرانسفر کرنا ہے اس کو پریفر کیا ہے. لیکن یہاں پہ مشرف صاحب نے جو ہے وہ پی ایم ایل کیو بنائی، اور پی ایم ایل کیو کے بننے کے بعد الیکشنز ہوئے 2002 میں پاکستان کے اندر، اور جس میں جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ بنا کے انہوں نے 17th امینڈمنٹ میڈ بائی دس اسمبلی. 17th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس اسمبلی نے متعارف کروائی، اور اس میں جو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو جو میجر چیلنجز تھے وہ وار آن ٹیررزم رہا، وہ ملٹری آپریشنز رہے پاکستان کے اندر، وہ انڈین ریلیشنز رہے. اب یہ تین بڑے چیلنجز تھے کہ وار آن ٹیررزم، 9/11 کے بعد دنیا بھر میں ایک ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، پاکستان کو ایک وار لڑنی تھی. یہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم ایک وار لڑ چکے تھے افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف. اب ہم نے ایک جو اسلامک ایکسٹریمزم ہے جو ٹیررزم کی شکل میں، جس کو ٹیررزم ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، اس کی شکل میں ہم نے ایک الگ سے وار کانٹیسٹ کرنی تھی. اور اس وار کے اندر ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اور دوسرا ملٹری آپریشنز کے ود ان اسٹیٹ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے، یا جو ہمارے ہاں جو ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈیولپ ہو چکے تھے، ان کے خلاف ایک آپریشنز لانچ کرنے تھے. وہ مشرف صاحب کو بہت بڑا چیلنج تھا. پھر انڈین ریلیشنز کے، انڈیا جو ہے وہ چونکہ پاکستان کا شروع سے ہی ایک اینیمی رہا ہے، ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رہا ہے ٹورڈز پاکستان، اور کشمیر بہت بڑا فیکٹر تھا اور اسٹل ابھی تک ہے. ان حالات میں ہماری جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ مشرف صاحب کو تین بڑے چیلنجز جو ہیں وہ اس کا سامنا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل ایشوز کیا تھے مشرف صاحب کے دور میں. مشرف صاحب کے دور میں جو سب سے بڑے جو ایک جوڈیشل ایشو آیا وہ 2006 اور 7 میں لائرز موومنٹ تھی. 2006 اور 7 میں بلیک موومنٹ کے نام سے جو لائرز نے سٹارٹ کی تھی. 2007 میں مشرف کمپلیٹڈ 5 ایئرز ایز پریزیڈنٹ. 2007 میں مشرف صاحب نے اپنا 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ مشرف صاحب کو دوبارہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تلی ہوئی تھی کہ ہم ان کو اگین پریزیڈنٹ بنائیں گے. اب جوڈیشل ایشوز میں جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے متعلق کافی ایشوز چل رہے تھے. ایک بلیک موومنٹ تھی، وہ لائرز نے سٹارٹ کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے ججز کے حوالے سے جو گورنمنٹ تھی یا مشرف صاحب ڈیسیژن لے رہے تھے، بہت سارے ججز کو فارغ کر کے گھر بھی بھیج دیا گیا. اور لیٹر آن لیکن 2008 سے جو ہے وہ ایک نیا دور سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 2008 کا جو دور ہے وہ 13 تک چلتا ہے، جس کے اندر پھر ہماری جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ آتی ہے اور اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے. اس وقت چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ملٹری انٹرونشنز پہ ہے، لہذا یہ تین ادوار جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس میں ایوب خان صاحب کا دور ہے، اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، اور اس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور ہے. تو ان تینوں کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے، جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے تاکہ آپ اچھے مارکس لے سکیں. تو یہ چیزوں کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور اس کا جو پولیٹیکل ہمارے کلچر پہ امپیکٹ پڑا ہے وہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کی جو 8th امینڈمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو انالائز کرنا ہے. امید ہے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ملٹری پاکستان کے اندر جو ملٹری کی انٹرونشنز ہیں اس کے حوالے سے میں نے آج آپ سے گفتگو کی ہے. امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.